نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام مسند صدارت پر جلوہ فروز میرے اساتذہ کرام اور گلشن نظامیہ کی مہکتی کلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب زیوکار، آج میری گفتگو کا عنوان اقبال کی داڑھی پر اعتراض کرنے والوں کو جواب۔ آج بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے داڑھی نہیں تھی رکھی۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے داڑھی نہیں رکھی تھی، غلط کیا، داڑھی رکھنا چاہیے تھی، یہ غلطی ہوئی، تسلیم کرتے ہیں ہم۔ غلطی کو ماننا چاہیے، وہ کسی بھی شخصیت سے سرزد ہو، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، نہ کہ ہم شخصیت پرستی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کے دور کے اندر ہم جس کو اپنا راہبر، اپنا رہنما، اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، وہ کوئی بھی بات کرے، جتنی مرضی بڑی غلطی کر لے، ہم یہ بات کرتے ہیں نہیں جی، پیر صاحب کی کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، حضرت صاحب نے جو فیل کیا اس میں لازماً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، اسی لیے پیر صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن ہمارا یہ بہت باطل گمان ہے۔ ہم لوگ ایک طرف شخصیت ہے، دوسری طرف شریعت ہے، ہم شخصیت کے پیچھے جاتے ہیں، شریعت کے پیچھے نہیں جاتے۔ ہم اس شخصیت کی حکمت کو دیکھتے ہیں، ہم شریعت کی حکمت کو نہیں دیکھتے۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کیا اس شخصیت کی حکمت اس شخصیت کی حکمت سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ جتنی مرضی بڑی شخصیت ہو، اس شخصیت کی حکمت شریعت کی حکمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف شخصیت پرستی ہے اور دوسری طرف بت پرستی ہے۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دیکھیں جب کوئی بت پرستی کرتا ہے تو ان بتوں کے اندر دماغ نہیں ہوتا، جو ان کا دماغ خراب کرے دماغ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے جن شخصیات کی ہم شخصیت پرستی کرتے ہیں ان کے اندر دماغ ہوتا ہے۔ جب ہم ان کی شخصیت پرستی کرتے ہیں تو پھر وہ اسی کو دیکھ کر فرعون بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کوئی بھی کام کریں گے، ہم کوئی بھی فیل کریں گے، ہمارے مرید تو یہ کہیں گے کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ حکمت، ہم شریعت دیکھنی چاہیے، نہ کہ شخصیت کو دیکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو اور اچھے کام کیے ہم وہ نہیں دیکھتے، بس ہم اس داڑھی پہ آتے ہیں جی انہوں نے داڑھی نہیں تھی رکھی۔ چلیں انہوں نے داڑھی نہیں رکھی، انہوں نے تو اپنی پیشانی کو سجدوں کے نور سے منور کیا، کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ انہوں نے حقوق العباد دیے، کیا ہم وہ دیتے ہیں؟ انہوں نے لوگوں کے ساتھ پیار محبت رحم دلی شفقت کے ساتھ زندگی بسر کی، کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ انہوں نے مخلوق خدا پہ رحم کیا، محبت کی، مودت کی، کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ بس ہمیں ایک داڑھی ملی ہے۔ ایک نام نہاد مولوی صاحب علامہ اقبال کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اقبال جی آپ داڑھی رکھا کریں، نمازیں پڑھا کریں۔ تو وہ ایک کیس کے سلسلے میں آئے تھے۔ وہ کیس کیا تھا؟ وہ نام نہاد مولوی صاحب اپنی بہن کا حصہ غصب کرنا چاہتے تھے جائیداد سے۔ تو اب اقبال کو روز واعظ و نصیحت کیا کرتے، اقبال سنتے رہے۔ ایک دن پھر کہنے لگے اقبال جی داڑھی رکھ لیں، شریعت کی پابندی کیا کریں۔ اب اقبال نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ مولوی جی آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں، وعدہ کر لیتے ہیں تم اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ دے دینا، میں اپنی داڑھی کو آگے بڑھا لوں گا، تم اس کو حصہ دے دینا، میں اپنی داڑھی آگے بڑھا لوں گا۔ تو پھر
نہ ہی وہ نام نہاد مولوی صاحب کا ہاتھ آگے بڑھا اور نہ ہی علامہ اقبال کی داڑھی آگے بڑھی۔ جو جس کی غلطی ہو ہمیں اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو جس کی اچھائی ہو اس کی اچھائی کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اقبال کی داڑھی کو فقط نہ دیکھیں، بلکہ جو انہوں نے بہترین امت مسلمہ کے لیے کارنامے کیے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر ان کی اچھائیوں کو بھی تسلیم کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔